الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے جو آیات پڑھی ہیں صرف 102 اور 103۔ کوئی پہلے آپ سوال کر لیں تاکہ پھر میں ترجمہ کر کے جب آپ سے سوال کروں تو آپ جواب دیں۔ شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے آیت نمبر 102 پڑھ رہا فیہم فاقمت لہم الصلاۃ۔ اے نبی، جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، تو یہ ہدایات ہیں۔ جب خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے اور آپ کو پتہ ہے کتنی ساری جنگیں ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان جنگ کے دوران بھی نماز سے معافی نہیں تھی۔ ذرا نوٹ فرمائیں، اتنی نماز اہم ہے۔ کیوں؟ اس نماز کے 5 وقت دن میں یہ اتنا بڑا ریمائنڈر ہے، یہ ہمارے لیے یاد دہانی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور ہر آن اور ہر لمحہ یہ دنیا امتحان ہے۔ تم نے اس امتحان میں اسی وقت کامیاب ہوگے جب اس قرآن و سنت کے راستے پر چلو گے۔ بڑے اہم بات ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، امت مسلمہ، نام و نہاد امت مسلمہ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں، وسائل، ذرائع، سب کچھ، لیکن حرام اس دین کے قرآن کو چھوڑ کر چلے، حرام کمایا، حرام جمع کیا، حرام میں اپنا نام کمانے کی کوشش کی۔ آج دیکھتے ہیں وہی حرام گلے پڑ چکا ہے۔ آپ یو اے ای کو دیکھ لیں، کس قدر بربادی ہوئی ہے، کیونکہ پوری دنیا سے حرام مال لوٹ کر، اور یہودیوں کو وہاں کتنی بڑی ثمرات مل رہی تھی۔ نوٹ فرمائیں ذرا، اللہ تعالیٰ کس طرح بتاتا ہے کہ اگر فلاح دنیا میں ہو یا آخرت میں، وہ اللہ کی کتاب کے فالو کرنے میں ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، آج ہم جتنے ذلیل اور رسوا اس قرآن کو چھوڑ کر، میں سمجھتا ہوں کسی زمانے میں لوگ نہیں ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا بڑے غور سے دیکھیں، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز اتنی اہم ہے جس کی آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں۔ کس طرح پڑھائیں؟ یہ آپ یہاں بیان ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا طریقہ ہو، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ لِيَأْخُذُوا وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ کو کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، اور وہ اپنا اسلحہ لیے ہوئے ہو۔ کیوں اسلحہ اس لیے لیے ہو کہ جنگ کی حالت ہے اور حملہ کر سکتا ہے، تو نیزہ ہو یا جو بھی آپ کے پاس اسلحہ ہو، وہ اپنی حفاظت کے لیے آگے بتا دیا۔ تو پھر کیا ہو کہ ایک گروہ آئے، وہ اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ کھڑا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رکعت پڑھا چکے، تو فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو تمہارے پیچھے ہو جائیں۔ وَلِتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور آئے دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اب میں پہلے آپ مجھے بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کی نماز کیسے پڑھائیں گے، تو آپ ذرا مجھے جلدی بتائیں تاکہ پھر میں آپ کو بتاؤں۔ جلدی کریں۔ سر جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کریں گے، اور ایک گروہ جو ہے وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا، اور ایک گروہ جو ہے وہ چلا جائے گا اس پر حفاظت کے لیے، اور باقی اپنا اسلحہ لیے رکھیں گے نماز پڑھتے یہ ہوئے۔ بات آپ کی ایک ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ایک گروہ آئے نماز پڑھے، وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ اور دوسرا جنگ پہ ہوگا، پھر وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوسرے کو پڑھائیں، یہ طریقہ کیا ہوگا؟ سر پہلی رکعت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں وہ کرے گا، اور پہلے سجدے کے بعد
وہ گروہ پیچھے چلا جائے گا اور جو پیچھے والا گروہ ہے وہ آگے آ جائے گا اور پہلے والا گروہ پیچھے جا کے اپنی نماز مکمل کر لے گا. ایکسیلنٹ نہیں سر جی، ایکسیلنٹ. یہ جو پیچھے والا یہ نماز مکمل نہیں کرے گا. ابھی جو دوسرا پڑھ لے گا تو پھر وہ دوبارہ اس پر چلا جائے گا اپنی رکعت پڑھ کے، مکمل کرے گا، پھر وہ والا دوبارہ آ کے ایک رکعت اپنی پوری کرے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحیح ترتیب کیا ہے تاکہ ہمارے ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھانے کا کیا طریقہ اللہ تعالی نے بتایا تھا. دیکھیں، اب ایک گروہ تو لڑ رہا ہے نا، ایک گروہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. یہ گروہ جو ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا کیونکہ تعداد زیادہ ہوتی ہے. تو ایک رکعت جب پڑھا چکیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہماری بہن نے بتایا، تو پھر وہ گروہ پوری کرے گا، اور یعنی 2 رکعتیں زیادہ سے زیادہ ہوں گی کیونکہ 4 کا 2 ہوگا آدھا. تو دوسرا گروہ آ جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہیں گے، وہ لائن اپ ہو جائے گا اور پھر ایک رکعت اس کے ساتھ پڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیں گے اور وہ اپنی رکعت مکمل کرے گا جو دوسرا گروہ ہوگا. تو اس طرح یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. جزاک اللہ. اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنا پورا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں. کیوں؟ اگر کافر تو چاہیں گے کہ ان پہ حملہ کر دیں جب وہ غافل ہوں، تو ان کی غفلت کو دور رکھنے کے لیے نماز میں کھڑے ہوں تو اسلحہ بھی اپنے ساتھ رکھیں. اس لیے کہ آگے بتا دیا وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر تو یہ اس طاق میں رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں لو تغفلون عن اسلحتکم، کہ تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ، وَأُمَتِّعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور تم غافل ہو تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑیں. یہ کافروں کی اسٹریٹجی ہے. اللہ نے اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نماز بھی پڑھاؤ اور یہ اپنا اسلحہ اور حفاظت کا بھی سامان ساتھ رکھیں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان کان بکم عزم، کیا کہ تمہارے درد ہو من مطرن، بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضى، یا تم مریض ہو، ان تدعوا اسلحتکم، کہ تم اپنے اسلحہ کو اتار کر رکھ دو. تو دیکھیں بیماریوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا خیال رکھا ہے. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنے بچاؤ ضرور کر لیا کرو. یہ ہے حکم. اور آخر میں اللہ نے فرمایا ان اللہ عد للکافرین عذاب مہینا. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو کافروں کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے؟ کیوں؟ بھائی دلیل آپ بتائیں نا، کیا دلیل ہے؟ بڑی سمپل ہے کہ کافرین تو نادرہ بابی ٹھہرے، اپنے پیٹ میں مسلمانوں پہ حملہ کر دیں گے ایک دم سے، لیکن مسلمانوں نے اس طرح ترکیب کی کہ وہ آدھے جنگ کے لیے تیار رہے، تو وہ ان کی اسٹریٹجی لمبی بات کر رہے ہیں، آپ لمبی بات کر رہے ہیں. جواب یہ ہے کہ وہ کافر اس لیے مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کے لیے مسلمان لڑ رہا ہے. یہ ہے ریزن. اور اسی لیے اللہ نے، کیونکہ انہوں نے ان مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں جو اللہ کے غلبے کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، لہٰذا اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. اب بات سمجھ آئی ہے؟ الحمدللہ. تو پانچ سوال کو سمجھا کریں اور سوال کا جواب دیں. دلیل ہمارے پاس ہونی چاہیے. کیوں؟ قرآن نے خود دلائل دیے ہیں. اور یہ جو حق الیقین ہے، قرآن کہتا ہے نا کہ تمہیں حق الیقین ہونا چاہیے. یہ حق الیقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں. اللہ کے بندو، آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہ کیوں نہیں سوچتے؟ حق الیقین مومن کو انہی دلائل کی وجہ سے آتا ہے. ایک ہے عین الیقین، کہ آنکھ سے دیکھ کر وہ تو سب کو پتہ چل جاتا ہے، دیکھ لیا. حق الیقین یہ ہے، بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں، سوال کریں. حق الیقین یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسے دلائل ہوں جیسے قرآن نے دلائل دیے ہیں،
تاکہ آپ کا یقین ہو جائے، بالکل اسی طرح یقین ہو جائے جیسے آنکھ سے دیکھ کر یقین ہوتا ہے، عین الیقین جسے کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم جب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ رب نے اتنا اجر ان کا کیوں رکھا ہے، رب نے ان چیزوں کو کیوں ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ اس لیے کہ اس کے بغیر ہم وہ انسان بن ہی نہیں سکتے اگر ان عبادات کو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بالکل اسی طرح نہ کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، تو ہم مطلوبہ درجے کے مومن نہیں بن سکتے۔ سمجھیں بات کو۔ شاباش، کوئی سوال ہو آپ کا؟ دیکھیں، جب میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں، اور میرا فرض ہے کہ میں آپ کو جواب دوں، قرآن ہی سے جواب دوں، حدیث سے جواب دوں۔ اچھا، اب یہ تھی ہمارے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب اس لیے تیار کر رکھا ہے کہ اللہ نے جو آزادی دی تھی دنیا میں، دنیا امتحان ہے، آزادی کیا دی تھی کہ چاہو تو مان لو انبیاء کی بات جو میں بھیج رہا ہوں یہ میری بات ہے، چاہے تو اس کا انکار کر دو، لیکن انکار کرو گے دنیا میں بھی ذلیل ہوگے جیسے آج مسلمان ہو رہے ہیں۔ آپ یقین مانیں، جب آپ پڑھتے ہیں نا کہ یہود و نصارہ نے کس طرح اللہ کے دین کی بے حرمتی کی، میں آپ کو بتاؤں، میں تو پڑھ کے حیران ہوتا ہوں کہ ہم تو اس سے 4 قدم آگے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے؟ دیکھیں نا، میں آپ کو قرآن کی بات پڑھتا ہوں، میں فرض کیجیے میں سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں، آخری آیت نماز میں پڑھ رہا ہوں، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں کافر قوم پر فتح دے۔ بھائی ہم تو کون سے کافروں کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کفر میں آگے، سب سے آگے ہیں، بتائیں نا مجھے، عریانی ہو، فحاشی ہو، دین سود ہو، جتنے غلط کام ہیں ہم ان میں کافروں سے بھی آگے ہیں۔ آگے ہیں یا نہیں آگے ہیں؟ بتائیں نا مجھے۔ بالکل سر، صحیح کہہ رہے ہیں، 100% ہم لوگ بالکل صحیح کہہ پھر رہے جب ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جب میں پڑھتا ہوں کہ فانصرنا، اے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما، فتح فرما، ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافروں پر، تو میں تو خود کفر، ہمارے ملک کفرستان بنے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے اللہ کا قانون نافذ ہے پاکستان میں؟ بالکل بھی نہیں سر جی۔ ہوتا تو یہ ضلالت اتنی نہ اٹھانی پڑتی سر جو اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، تو اب یہ تو دیکھیں نماز کی اہمیت اور حیثیت سے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عین جنگ کے دوران اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے تعلق قائم کرو گے بذریعہ نماز، دعائیں مانگو گے، میں قبول کروں گا، کیونکہ فتح اور شکست میرے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ کے لیے لڑنے والوں کو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہو یا آج کا زمانہ ہو، آپ دیکھ لیں، اور خدا کے بندوں کیوں نہیں دیکھتے کہ امریکہ کس سے شکست کھا رہا ہے؟ ایران سے۔ ایران نے اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ اب دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی طاقت امریکہ کو شکست دے سکتی ہے تو وہ دنیا کی کتنی عظیم طاقت ہوگی۔ سوچا کریں، دیکھا کریں یہ قرآن کتنا، اور آج باقی مسلمانوں نے دین کو چھوڑا، علماء نے دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، اور ذلت اور پستی کیسا ہمارا مقدر ہے۔ سوچیں ذرا، یہی قرآن بار بار لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اچھا، اب 102 پہ کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش، ورنہ 103 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم اس طریقے پر نماز ادا کر لو۔ کس طریقے پر؟ جنگ کے دوران جو طریقہ ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ذکر ہے آیت 102 میں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ۔ کیا بالکل پیاری بات قرآن نے کہی ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کا ذکر کرو
क़ियामन खड़े, व क़ऊदन बैठे, व अला जुनूबिकुम और अपने पहलुओं पर लेटे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन शुक्र भी नहीं अदा कर सकता, ये सार जिक्र करेगा तो वो उस जिक्र पे चलेगा। सबसे बड़ा जिक्र कुरान है, और जिक्र खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, ये वो जिक्र है जो हर काम या तो आप खड़े होकर करते हैं या बैठ के करते हैं। सोते हैं तो आप पहलुओं पर सोते हैं। उस वक्त भी अल्लाह का जिक्र कितना जरूरी है कि कोई लम्हा नहीं कि जब जिक्र से खाली हो। कोई अमल करते वक्त अल्लाह को याद रखने का मतलब है ये कि अल्लाह के हुक्म को याद रख के उसके मुताबिक काम करो, उसकी खिलाफ वर्जी हरगिज ना करो। कैसी अल्लाह ताला ने कुरान में खोल खोल के बयान किया है। नोट फरमाएं जरा, क्या मैं और आप इसी तरह जिक्र करते हैं? देखें, सूरह जुमा में अल्लाह फरमाते हैं, जरा गौर करें, फ़ाइज़ा क़ज़यतुस्सलाता, जब तुम नमाज मुकम्मल कर चुको, फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह का फजल तलाश करो। ये इसका क्या मतलब है कि जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो? अपने काम में मसरूफ हो जी, रोजी अपने करने के कारोबार, लिए। तिजारत, नौकरियां जो भी हैं, हाँ अपने हक बिल्कुल, लाल की रोजी कमाओ। उन पे जाओ, वो करो, लेकिन अल्लाह का जिक्र। हाँ, उनमें काम करते वक्त भी अल्लाह कहते हैं फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, जबान से भी, अमल से भी। हर वक्त, हर काम करते वक्त अल्लाह को याद रखो कि उसका हुक्म क्या है। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। तो फलाह पाने के लिए कितना जिक्र जरूरी है। जिंदगी के हर लम्हे, हर मोड़ पर, हर काम में, सोते जागते लेटते सब वक्त जिक्र। तो आपने देखा कि किस कदर ये सूरज जुमा की आयत जो है हमारे लिए कितनी जबरदस्त हिदायत है। अच्छा, तो इसलिए ये जितने अज़कार हैं, मखसूस औकात के हों या अज़कार मसनूना हैं और दुआए मासूरा हैं, ये सारी आपको और मुझे याद होनी चाहिए। फिर फरमाया फ़इज़ा अत्मनतुम फ़क़ीमुस्सलात, फिर जब तुम्हें अमन हासिल हो जाए तो फिर नमाज को कायम करो। अच्छा, यहाँ ये अलग से क्यों कहा कि जब तुम्हें इत्मीनान हो जाए, अमन हासिल हो जाए तो फिर नमाज को कायम करो? क्या मतलब है इसका, जल्दी बताएं। मतलब जब जंग खत्म हो जाए तो आम हालात में जैसे नमाज पढ़ी जाती है उस तरह पढ़ो। तो चीमा साहब, आपने थोड़ी सी कमी कर दी है। जब अमन में हो जाओ तो अकामत सलात का मतलब है सारे ज़ाहिरी और बातनी आदाब। मैं एक दफा फिर लिखवा देता हूं आपको, लिखें जल्दी से। जी सर। सबसे पहला लिखें, ज़ाहिरी आदाब क्या है? तहारत और पाकीज़गी, कपड़े, वुजू, जगह, हर चीज पाक हो। नंबर 2, वक्त की पाबंदी। नंबर 3, नमाज की पाबंदी। नंबर 4, मर्दों के लिए नमाज बा जमात का एहतमाम। और नंबर 5, तलावत कुरान। तलावत कुरान का क्या मतलब है? कुरान के पीछे पीछे चलना, पढ़ना भी ठीक, समझना भी ठीक, गौर व फिक्र करके नतीजे ठीक पर पहुंचना और उसके मुताबिक पूरी जिंदगी गुजारना। ये 5 हैं आदाब ज़ाहिरी। और बातनी आदाब 7 हैं, 8 हैं, लिखें। कुनूत व आदाब, बड़े अदब से खड़े होना अल्लाह के दरबार में। और कुनूत व आदाब 1। नंबर 2, खुशू, दिल में उसका खौफ कि जिस तरह वो मेरा रब है इसी तरह वो शदीदुल इकाब भी है, कि मैं गुनाह करूंगा तो मुझे जबरदस्त पकड़ेगा। तो खुशू ये है कि अल्लाह का खौफ। तबत्तल व तबत्तल इलैहि तब्तीला, पहली सूरत जो नाजिल हुई है उसमें कि कट जाना। तबत्तल का मतलब है कि हर दुनिया के मामलात से कट कर अब सिर्फ अपने अल्लाह की तरफ रुजू करो। चौथी बात है तजर्रो। तजर्रो का मतलब है आजिजी। आप सोचें
کہ میں اس کے دربار میں کھڑا ہوں، وہ ہستی جو پوری کائنات کی رب ہے، پالتی ہے، حاکم ہے، مالک ہے، خالق ہے، ہر چیز کی. تو مجھے تو عاجزی سے کھڑا ہونا چاہیے نہیں اس کے دربار میں. پانچویں بات، اخلاص اور للہیت. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جائے، خاص کر نماز. اور للہیت صرف اللہ کے لیے، کوئی اور مقصد نہ دکھاوا ہو، نہ والدین کو خوش کرنا، نہ بیوی کو میاں کو خوش کرنا، نہ میاں بیوی کو میاں کو خوش کرنا ہو. اور چھٹا ذکر. نماز بہترین ذکر ہے، ایسا ذکر جس میں دل، دماغ، عقل سب کچھ شامل ہے نہیں؟ جلدی بتائیں. جی بے شک. فہم و تدبر نمبر 7 جو پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں سبحان ربی العالی. اس ایک تسبیح پر فکر کریں، غور کریں کہ میرا رب سب سے اعلیٰ اور برتر ہے. سجدے میں آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. عظیم کا صحیح معنی اللہ ہی کی صفات میں پتہ چلتا ہے کہ کتنا عظیم ہے. آپ تو ہم ٹھونکے مارتے ہیں. مومن خدا کی قسم جب کہتا ہے نا سبحان ربی العظیم، تو وہ کہتا ہے میں کہتے ہی چلا جاؤں اور میں سجدے میں ہی رہوں. سجدے میں تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. میں نے غلط کہہ دیا، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ساری تسبیحات اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، یہ ساری تسبیحات نماز کی ہیں نہیں ہیں؟ جی بے شک. جی جی بالکل. سر. کاش میں اور سمجھ کے پڑھیں، یقین مانیں، ایک ایک تسبیح پہ آپ رکنا پسند کریں گے، غور و خوض کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ نماز میں وہ کلمات اللہ نے داخل فرما دیے ہیں میرے اوپر کہ اس نے احسان کر دیا کہ میں ان کو ادا کر کے ہی اپنی حیثیت سے آگاہ ہوتا ہوں اور اللہ کی عظمتوں سے آگاہ ہوتا ہوں. کبھی سوچا آپ نے؟ اور قرب الہی، اللہ اکبر. قرب الہی کا کیا مطلب ہے؟ نماز میں کیسے قرب الہی ہوتا ہے؟ سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے. جب ہم سجدے میں صرف سجدے میں نہیں، جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، آپ ادھر الحمدللہ کہتے ہیں، وہاں سے جواب آتا ہے. کبھی سوچا کہ آپ آرام سے پڑھیں سورہ فاتحہ؟ یہ ایسی 7 بار کبھی اس پہ لیکچر دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ظاہری اور باطنی آداب کے بغیر نماز جو پڑھتا ہے، اس نماز میں اس کو حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوتا. نماز کو قائم کریں اور قائم ہوگی ان 5 اور جی 7. جو آپ نے ابن قیم رحمہ اللہ کا بتایا تھا نا کہ سورہ فاتحہ کو آرام سے ٹھہر کے پڑھو تاکہ اللہ کا جواب آئے. ہر رکعت کے اوپر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اس کو. بے شک. دیکھیں نا، میں کیسا مومن ہوں، اگر میں نے وہ ساری احادیث اور ابن القیم کے یا قول یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی حدیث نہیں پڑھی تو میں نماز کا مزہ کیسے لے سکتا ہوں؟ بتائیں نا مجھے. سبحان اللہ سر جی. یہی ہے کہ جب اللہ کو کچھ بیان کرنا ہے تو نماز پڑھو، اور جب اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے تو قرآن پڑھو کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. بہت عمدہ. دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حضرت بلال سے کہ ذرا ارحنا، ہمیں راحت پہنچاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے راحت ملتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا میں اور آپ ہمیں راحت ملتی ہے نماز پڑھنے سے؟ مشکل وہ ہے. راحت کبھی ہماری جب تک نماز ایسی ہوگی جیسے آپ بیان کریں تو ملے گی، ورنہ بس ٹھونکے جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹھونکے مار کے تو اٹھ جاتے ہیں. اس لیے یہ جو میں نے آپ کو لکھوائے ہیں، بار بار لکھوائے ہیں، آج پھر لکھوا دیے ہیں، 5 آپ کے ظاہری آداب اور شرائط، اور 8 جو باطنی ہیں، ان کو آپ اپنی نماز میں پوری طرح آبزرو کریں. جزاک اللہ. اچھا، ابھی تک ہم رویین پہ ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اگر ہم ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے
تو آپ نماز کی اہمیت دیکھیں. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم اس طریقے سے نماز ادا کر لو. فَإِذَا أَتْمَنْتُمْ فَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو پھر نماز کو قائم کرو. قائم کا مطلب ہے تمام آداب اور شرائط کے ساتھ جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا آیت 103 میں ہی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ. اللہ اکبر. اب ذرا اپنے ذہن میں لائیے وہ حدیث. حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو نمازی کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو جو نماز میں سکون ملتا ہے، وہ نماز کیونکہ باجماعت پڑھنے والا ہوتا ہے اور ان سارے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھتا ہے. تو یہ ہے صورتحال. اچھا، یہ تو ہم نے ابھی صرف دہرائی کی اور 25 منٹ لگے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیں، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا مقصود قرآن پر عمل کرنا ہوتا ہے. جیسے ہماری بہن نے ابھی کہا نا کہ قرآن پڑھتے اس لیے ہیں کہ ہم پڑھ کے سمجھ کے اس پہ غور و فکر کر کے اس کی حقانیت کا تسلیم کر کے اس پر عمل کریں. یہ ہے حق تلاوت. اچھا، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں، ورنہ میں آپ کے سامنے ایک آیت 104 پڑھ رہا ہوں. اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو سورہ نساء کی ہم نے آیتیں 102 101 102 103 104 ابھی پڑھ رہے ہیں، 104 103 پڑھ لیے، یہ آیتیں خطاب کس سے ہے؟ جلدی بتائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سب ہم سے سب سے، ساری انسانیت سے. دیکھیں، یہ باتیں اس لیے میں سوال کرتا ہوں تاکہ میں اور آپ دیکھیں یہ خطاب اہل ایمان سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے اہل ایمان تھے. ان کو بتایا جا رہا ہے اور ان کے واسطے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے اور قیامت تک کے مسلمانوں کو کہ نماز کی اہمیت دیکھو. خدا کے لیے دیکھیں نا، آپ تو اتنے اچھے طالب علم ہیں قرآن کے، آپ ان چیزوں کو نوٹ کیا کریں کہ یہ سارا خطاب اہل ایمان سے ہے. اور اہل ایمان کہاں سے؟ خود نبی کریم اور ان سے لے کر صحابہ صحابیات، آج کا دور، قیامت تک کے دور کے لیے یہ آیات میرے لیے اور آپ کے لیے سب سے اہم ترین آیات ہے نماز کے بارے میں. چلیں، وَلَا تَعْهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور اس دشمن کو گروہ کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ. ہوئے 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 ہوئے، ذرا غور سے پڑھیے اور میں آپ سے سوال کروں گا بھی. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تمہاری طرح انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے. خدا کے بندوں، کبھی سوچو، آج کا دور دیکھ لیں، یہ جنگ دیکھ لیں. اگر اللہ کہہ رہے ہیں، کمال کی بات ہے کہ بھائی تم اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھا رہے ہو نا، وہ بھی تو دنیا کے لیے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. ٹرمپ کیا کر رہا ہے؟ نیتن کیا کر رہا ہے؟ وہ دنیا کے لیے، عزت کے لیے، عہدے کے لیے. اور عزت اور عہدہ سب اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، لہذا تم ان سے بڑھ کر تکلیف اٹھاؤ. کیوں ان سے بڑھ کر تکلیف اٹھاؤ؟ جلدی بتائیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. ہائے ہائے، کیا بات کہی آپ نے. وہ تو کوشش کر رہے ہیں، تم اس اللہ کے لیے کر رہے ہو، وہ جو اللہ جس کے ہاتھ میں فتح شکست سب کچھ اس کے پاس ہے. لہذا اگر وہ باطل کے لیے اتنی کوشش کریں تو تم تو حق پر ہو، تمہیں اس اللہ کی پشت پناہی حاصل ہے جس کے ہاتھ میں فتح اور شکست ہے. آج دیکھ لیں امریکہ اور نیتنیاہو کو ناکوں چنے چبوائے ہیں ایران نے. دیکھیں کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن وہ پل بھر بھی نقصان کی طرف نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کو اللہ ان کی مدد کر رہا ہے.
اور ہم ہیں کہ اپنے عوام کو بھی ہم نے اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے. کتنے دنوں سے اسلام آباد بند ہے. کیوں؟ کافروں کو خوش کرنا ہے. اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے تو اللہ کا حکم میں آپ کے سامنے ہے. جنگ کے مقابلے میں بڑا کلیئر کٹ اللہ کا حکم ہے کہ جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو ان کو پوری طرح کچلو. کیوں؟ تاکہ وہ آئندہ ہمت نہ کر سکیں اللہ کے دین کے غلبے کو روکنے کے لیے. ہم تو بڑے ڈنکے بجا رہے ہیں، وہ جی ہم چیمپئن ہیں اس کے امن کے اور فلانے کے. اللہ سے بڑا کوئی چیمپئن ہو سکتا ہے جو مالک ہے پوری کائنات کا، جو حکیم ہے، جو عزیز ہے؟ سوچیں. آگے جو جملہ آ رہا ہے جو میری بہن نے پڑھا ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جیسی امیدیں وہ نہیں، کافر نہیں رکھتے. دیکھیں، کافروں کے معبود وطن ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے. میرے اللہ کے پاس جو قدرتیں اور طاقتیں ہیں وہ ساری کائنات کا مالک، وہ ارض و زمین و آسمان ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے. طاقت اور قدرت اسی کو زیب دیتی ہے. اچھا، قرآن نے ایک کمال جو قرآن کا ہے نا، جو کسی کتاب کا نہیں ہے، کہ وہ اس چیز کوئی دلیل بھی دیتا ہے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ان لڑائیوں میں صبر کی ضرورت ہے نا، تو صبر کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، لکھیں سورہ نحل کی آیت 127، اس میں ایک ٹکڑا ہے، وَاصْبِرُوا، کس کا حکم دے رہا ہے اللہ؟ صبر کا. مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، تمہارا صبر جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. کیا بات ہے! اس صبر کا جو انعام ہے وہ جنت ہے. جب اللہ کے دین کے لیے کوشش کریں گے اور اللہ ہی کے دین کے لیے آپ اس کی سربلندی کے لیے کوششوں کے دوران جتنی مصیبتیں آئیں گی اس پہ جتنا صبر کرو گے، اللہ تمہیں اتنا ہی بڑا اجر اور اتنی بڑے جنت میں درجہ دے گا. کیا بات ہے! تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع جو ہے 200 آیت نمبر 200، اللہ فرماتے ہیں آخر میں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، پہلا کام صبر کرو، وصابروا، اور دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹے رہو، ہاں، ورابطوا، اور مربوط ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ، ایک دوسرے کے دست و بازو بن جاؤ. یہ ہے صبر کا معیار جو قرآن پیش کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ کہتے ہیں وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، جو تمہیں اللہ سے امیدیں ہیں کبھی سوچا کریں. یہ ہم نے دنیا کو سمجھیے، آخرت کو سوچیں. اللہ سے آخرت کی امید ہے نا. آخرت کیسا گھر ہے؟ بنا جلدی بتائیں، کیسا گھر ہے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، دائمی خیر. اچھا، اب دیکھیں نا، اگر میں اور آپ نے بڑی پیاری آیت پڑھی ہے، خیر و ابقا، خیر کس لیے بہتر؟ خیر کیوں ہے بلا؟ جنت کیوں خیر ہے؟ جلدی بتائیں. جی وہاں کوئی غم دکھ تکلیف جو ہم یہاں پر مشقتیں اٹھاتے ہیں، ہر طرح کی مصیبت پریشانی، وہاں کچھ نہیں ہوگا. وہاں انعام ہوگا، صرف انعام. اللہ کا نیکیوں کا، جو دنیا میں نیکیاں کمائیں اس کا بدلہ ہوگا بس. وہاں ماحول ایسا ہوگا کہ برائی نام کی کوئی چیز ہوگی نہیں، اور وہ دائمی امن سکون کی جگہ ہے. تو خیر اس لیے ہے وہ اب کا باقی رہنے والی ہے، اس کو فنا ہوگی نہیں، پوری دنیا فنا ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے نا قیامت کے دن. اللہ اکبر! کاش میں اور آپ ان الفاظ کو پوری طرح سمجھیں جو مفہوم ہے ان کا. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً علیم، سب کچھ جاننے والا اور حکیم بھی ہے. اب یہ جو آیتیں ہیں نا، دیکھیں، علیم اور حکیم اس لیے کہ جو اوپر جتنی باتیں اللہ نے فرمائی ہیں جو ہماری بہتری ہیں، نماز ہو، نماز کی طریقہ ہو، نبی جنگ کے دوران بعد میں اللہ کا ذکر ہو،
یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے علم میں، کس حد تک کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کتنے مخلص ہیں، اور پھر وہ حکیم ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ہمیں برائی پر سزا دے اگر ہم نے اس کی نافرمانیاں کی ہیں، اور اگر ہم نیک ہیں اور اس کے لیے عمل کیا ہے تو اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیں اس کا اجر دے۔ یہ جو آیات 100 سے لے کر 101 سے 104 تک ہیں، یہ ساری کی ساری مومنین سے خطاب ہے، ان میں ہمارے لیے احکامات ہیں، اس لیے ہم اور سے پڑھیں۔ اچھا، اب 105 سے 115 بے شک لکھ لیں کہ یہ آیات حقیقتاً منافقین کو خطاب ہے، جیسے میں آپ کو پڑھ کے آپ کے سامنے بیان بھی کروں گا۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو کیوں خطاب کیا ہے، مجھے جلدی بتائیں، میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ جلدی بتائیں نا۔ میں اپنے اندر تلاش کرنا کہ خرابیاں ہمارے اندر تو نہیں ہے کہیں۔ بہت عمدہ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ان آیات کا مقصد یہ ہے میں اس طرح پڑھوں کہ کہیں میرے اندر تو یہ جو منافق کے اندر کمزوری ہے جس کی وجہ سے منافقت کا اس کو اللہ منافق فرما رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، جس کی وجہ سے دنیا میں مصیبتیں اٹھائے گا اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، وہ میں نہ کروں۔ یہ ہے ان کا خط۔ اسی طرح ساری برائیاں 4 شیٹ شروع ہوئی ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، آگے آپ سورہ اس میں دیکھیں گے مائدہ میں، پھر ساری مدنی صورتوں میں اس کا ذکر کس کا؟ یہود کا، یہود و نصارہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں سر فہرست ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ ہم اللہ کے چاہتے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے آپ کو، آج ہم بالکل اسی طرح کہتے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھ لیا، جنت ہمارے لیے کھڑی ہے۔ اور خدا کے بندے، اگر کلمہ تو اس نے بھی پڑھا تھا، عبداللہ بن ابی نے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن رئیس المنافقین ہے۔ کیوں؟ اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ خدا کے لیے اس قرآن کو جب بھی پڑھیں، جب اہل ایمان کا ذکر ہے تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے، اہل منافقین کا ذکر ہے تو مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں میرے اندر کی نفاق تو نہیں ہے۔ یہود و نصارہ اگر انہوں نے نافرمانی کی ہے تورات اور انجیل کی، اور وہ اللہ نے ان کو عبرت بنا دی ہے، اگر میں نے اس قرآن کی مخالفت کی اور جس کے اندر تورات اور انجیل کی بھی تعلیمات ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی بالکل اسی طرح ذلیل اور رسوا کرے گا۔ سر یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، بہت الجھن یہ بولنے والی تھی، مائک آن ہے کسی کا، سمیرا ہے آئی گیس، سمیرا وسیم۔ ہاں بند کر دو بھائی، جی بند ہو گیا۔ یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جی سر۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 105۔ آپ کہتے ہیں منافقین، یہ آیت ہے منافقین کے بارے میں، لیکن آپ آیت کو پڑھیں نا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بالحق، حق کے ساتھ، اس لیے کہ اتری حق لے کر ہے، اتاری اللہ نے حق کے ساتھ ہے، اور اس حق کو جس نے حق سمجھ کر عمل کیا اسی کے لیے انعام ہے۔ تو اب منافق کو بتایا جا رہا ہے کہ حق اگر ہے تو اس کتاب میں ہے، اس کو فالو کرو، نفاق پر مت چلو۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان انصاف کا حکم کریں، بِمَا آرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ اب ہر نبی کو اللہ نے یہ صاف دکھا دیا ہے کہ یہ حق ہے، اور اس پر عمل کرنے والے ہی حق پر ہیں، اور اس کے عمل کے خلاف جنہوں نے انکار کیا وہ تو کافر ہیں، لیکن جنہوں نے دعویٰ کر کے اس کے خلاف کیا وہ منافق ہیں۔ لہٰذا پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، لیکن ہمیں بتا دیا گیا، اور یہاں یہ بھی بتا دیا گیا، بڑے غور سے دیکھیں بھلا کیا بتا دیا گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
تم نے فیصلے جو تمہاری عدالتوں میں ہونے چاہیے، اگر تم مسلمان ہو تو وہ حق پر ہونے چاہیے، اور وہ فیصلوں کا حق جو ہے وہ قرآن بتائے گا، کوئی اور کتاب نہیں بتا سکتی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جس لا کے تحت، برٹش لا یا امریکن لا کے تحت کام کر رہے ہیں، کتنا ملک میں فساد ہے، قتل و غارت۔ بخدا اگر یہ قرآن نافذ ہو جائے، اس کا قانون نافذ ہو جائے ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں منیمم جرائم ہوں گے، لیکن برائے نام۔ جہاں نافذ کرنے والے حکمران، نافذ کرنے والے جج، نافذ کرنے والے ادارے خود ہی اس کے خلاف ہوں، تو آپ سوچیں وہاں امن و امان اور کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ میں ہوا میں باتیں کر رہا ہوں۔ ان انزلنا الیک الکتاب بالحق، یہ کتاب ہم نے حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ کس لیے؟ لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسا سجایا اور سمجھایا ہے۔ اچھا، تو اگر ہم مسلمان ہیں، مسلمان ملک ہیں، تو فیصلے قرآن کی عدالت سے ہونے چاہیے، نہ کہ مین میڈ لاز سے، جیسے برٹش لا ہے جیسے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں خود اپنے ملک میں تو کسی طرح سے انہوں نے نافذ کر لیا، اور اس کے کچھ پارشل نتائج مل رہے ہیں، لیکن قرآن کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کا آئلی سسٹم، ان کا معاشرتی سسٹم بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ سود کی وجہ سے خود یورپ اور امریکہ چیخ رہے ہیں کہ سود کی وجہ سے ہماری اکانومی تو برباد ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ جتنا لوگوں نے سمجھا کہ یہ محفوظ ہیون ہے دبئی، اور وہاں لوٹ لوٹ کے ان مسلمان ملکوں نے کے ججوں نے اور جرنیلوں نے اور سیاستدانوں نے وہاں جائیدادیں بنائی، اور آج وہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کچھ کام نہیں آئے گا آخرت میں سوائے ایمان اور عمل صالح کے۔ عمل صالح وہ ہے جو قرآن کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اچھا، اب ایک قرآن مثالوں سے بات کو بڑا کلیئر کرتا ہے، ذرا نوٹ فرمائیں اور بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑے والے نہ بنیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل ایمان اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خائن آدمی کی طرف دار بنے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایمانداری سے بتائیں، کہ آج یہ جو دنیا میں جنگ ہو رہی ہے، کیا ساری مسلمان سلطنتیں کس کی طرف سے جنگ لڑ رہی ہیں؟ خائنین کی طرف۔ نوٹ کریں، دیکھیں ہم پوری امت اس وقت قرآن کے خلاف کس طرح جا رہی ہے۔ اور کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، خلفائے راشدین کا دور ہو، جب یہ قرآن نافذ تھا تو پتہ تھا ہر ظالم کو کہ میری گردن پکڑی جا سکتی ہے، لہذا کم سے کم جرم اس زمانے میں۔ اور آج آپ دیکھ لیں یورپ، امریکہ، اور آپ دیکھ لیں یہ ایپسٹین وغیرہ کی فلمیں جو ہیں، کہ کس طرح ذلت کے گناہ جو حیوان بھی نہیں کر سکتے وہ ان حکمرانوں نے کیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کاش یہ ایمان ہمیں سکھاتا ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہو۔ اچھا، اب آئے کہ اللہ کیوں اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، تاکہ آپ کو پوری طرح پتہ چل جائے کہ اس زمانے میں کس طرح اللہ تعالیٰ ایک واقعہ ہے جس پہ، وہ واقعہ کیا ہے سنیں۔ ہوا کیا کہ ایک منافق مسلمان نے کسی کے گھر میں چوری کی، نقب لگایا، اور ایک آٹے کا تھیلا اس نے چرا لیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، جب وہ آٹا چوری کر کے نکلا تو آٹا گرتا گیا، اور صبح جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ جب گھر تک پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں چوری کی۔ اب
साफ आटे के निशान बता रहे थे कि इस घर में चोर है। उसके बाद क्या हुआ कि उसने जब देखा ये हंगामा हो रहा है, उसने फटाफट वो आटा रखवा दिया एक यहूदी के यहाँ। लेकिन वो क्योंकि सुराख था तो उसके निशान उसके घर तक भी गया। जब यहूदी को पकड़ा तो यहूदी ने बताया भाई ये तो फला मुसलमान ने मेरे पास रखवाया है, ये मेरा तो नहीं है। और जब उससे पूछा तो उसने मुनकर हो गया, उसने कहा ये यहूदी झूठ बोल रहा है क्योंकि मैं मुसलमान हूं। उसके कबीले वालों ने भी इस बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बावर कराने की कोशिश की कि नहीं नहीं नहीं, ये तो चोर नहीं है, चोर यहूद है। उसने ये बात इसके पे लगाई है। अब यहां देखें, वही में अल्लाह ताला ने बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कहा वला तकुन खाइनीना खसीमा, और ए नबी सल्लम आप खयानत करने वालों की तरफ से झगड़े करने वाले न बने कि आप उनकी बात को बिल्कुल बिलीव न कीजिए उनको, और ये जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल झूठ है। तो अब नबी करीम सल्लम को अल्लाह ने जब बता दिया, वरना वो तकरीबन यकीन कर रहे थे कि यार ये इतने सारे मुसलमान जमा हो गए हैं, हालांकि वो तो कबायली असबियत में जमा हुए थे, अदल के लिए थोड़े, अदल के बुनियाद पर थोड़े जमा हुए थे। तो अल्लाह ताला अपने नबी से कहते हैं आयत 106 में, वस्तगफिरुल्लाह, इस पर तू अल्लाह से माफी मांग है नबी कि तू इनके चक्कर में आने वाला था। इन्नल्लाह काना गफूरुर रहीमा, जब आप अपनी इस गलती का इतराफ करके अल्लाह से माफी मांगेंगे तो अल्लाह को गफूर और रहीम पाएंगे। यानी मुनाफिक के हक में आप में जो नरमी पैदा हो गई थी उस पर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कीजिए और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कीजिए। नोट इतनी फरमाएं जरा। इतनी बड़ी हस्ती को भी अल्लाह ताला क्या हुक्म दे रहे हैं और हम क्या चीजें हैं। नहीं नहीं, मैं आपको आपकी बात 100% ठीक है। मैं एक और बात बताता हूं आपको। आप मुझे ये बताएं, आज हम किस मुंह से कह रहे हैं कि ये नबी हमारी सिफारिश करेंगे, जिस नबी को इतना अल्लाह ताला ने पाबंद कर दिया है कि वो हक का साथ दे। सुभान अल्लाह, सुभान जरा अल्लाह। सोचें मैडम, कुरान के बड़े पहलू हैं। तो आज जब हम आस लगाए रहेंगे, कलमा नबी का पढ़ लिया, और जब नबी के हुक्म के खिलाफ करेंगे तो यहां तो उस यहूदी का साथ देने के लिए अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि फैसला उसके हक में करो, इन मुनाफिकों के हक में मत करो। तो क्यामत में वो नबी हमारे हक में सिफारिश करेगा इन अमाल के साथ जो आज हम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कभी भी नहीं। सीधा जहन्नम में हम लोगों के, ऐसे लोगों के लिए और हम लोगों के लिए। वो अल्लाह के फैसले अटल हैं, वो ऐन अदल और इंसाफ पर मबनी है। बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आप कह रहे हैं। अच्छा, आगे सुने, बड़े गौर से सुने, ये बड़े वक्त आयात गौर से पढ़ने की हैं। वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम, और आप मत झगड़े में उन लोगों के लिए तरफ से जो अपनी जानों के साथ खयानत कर रहे हैं। जरा नोट फरमाएं, बुराई करना अल्लाह के हुक्म खिलाफ, गोया आपने अपनी जान के खिलाफ काम किया। क्यों? इंसानी फितरत में अल्लाह ने नेकी और फलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, ये तो हमने गुनाह किए ना, कि ऐसे गुनाह कर करके कि हमने उस पहचान को भी गुम कर दिया। वरना अल्लाह ने तो पैदा ही इस सलाहियत के साथ हमें किया कि हम इल्हाम कर दिया अंदर नेकी और बुराई दोनों को हम पहचानते हैं। कुरान आपको बताता है कि कुरान का जो मयार अदल इंसाफ का है कितना बुलंद है। अच्छा, ये तो बात हो गई थी आयत 106 में। 107 में कहता है अल्लाह ताला, वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम, और मत झगड़ा कीजिए उन लोगों की तरफ से जो अपनी जानों के साथ खयानत कर रहे हैं। अब मैंने आपसे सवाल पूछा था ना कि अब बताएं, हम जिस नबी को अल्लाह ये हुक्म दे रहा है, उस नबी से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क़यामत के दिन वो हमारे हक में खिलाफ खिलाफ पे अगर गवाही दे, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम गौर करें कि हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत करेंगे चाहे हमने बेईमानी की है। तो अब देख लें कि यहाँ इस आयत में से कैसा इसका मफहूम निकलता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आगे जो टुकड़ा है ना,
اس کا آیت 107 کا، ان اللہ لا یحب من کان ان اللہ لا یحب من کان خوانا اسیما، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے جو خیانت کرتے ہیں اور جو گناہ گار ہیں۔ اب آپ ایک بات مجھے بتائیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہو سکتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ ہرگز بھی نہیں پسند ہو سکتے۔ ہرگز بھی پسند نہیں ہو سکتے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو ہم کیسی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں مسلمان آج کا؟ نوٹ کریں ذرا، یہ تھی آیت 107 اور 108 میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستخفون من الناس، ہوئے ہوئے وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے، کیوں؟ وہ علیم بذات صدور ہے۔ تو جو انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے ہرگز نہیں چھپا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا معاہم، وہ ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، کس وقت آتا ہے؟ جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ کافر سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اندھیرا ہے، میں الگ ہوں، کوئی جو میں کام کر رہا ہوں کوئی دیکھ نہیں رہا، نہیں، وہ اللہ پوری طرح صرف اس کام کو نہیں دیکھا، جس نیت اور جس ارادے سے کر رہا ہے اس کو سے بھی واقف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ منافقین کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ مسلمانوں اور رسول اللہ کے خلاف چوری چھپے سازشیں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان ہو تو انہیں یہ معلوم ہو کہ ہماری باتیں اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ خوف کھاتے اور اس سے باز رہتے۔ سبحان اللہ۔ سر جی جب کسی نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو کیسے کہتے ہیں کہ کمرہ بند کر دو کوئی سنے نہیں، اور یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ جو سب کچھ پیدا کرنے والے ہیں وہ سب کچھ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ میڈم صرف یہی نہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ اس نیت، کس نیت سے بات کر رہا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کاش میرا اور آپ کا یہ ایمان ہو تو آپ یقین مانیں ہم سرگوشی کرتے وقت بھی دھیان رکھیں کہ میرا رب سن رہا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن مومن اگر ایمان مومن والا ہو تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا، جیسے صحابہ اور صحابیات کے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اگر ہم آگے لوگوں کا چلتے۔ ایسا ایمان ہو جائے تو ہم لوگوں کو کامیاب زندگی ہے سر، ورنہ یہ جیسے ہو رہے ہیں وہ بس اسی طرح لٹکتے رہیں گے۔ ذلت اور پستی مقدر ہے ان قوموں کا جو اللہ کے حکم کے خلاف چلیں، اور مسلمان چلیں تو پھر دعویٰ ایمان کا کریں اور اس طرح کی حرکتیں کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سر جی یہاں پہ یہ جو آیا اذ یبیتون، جب وہ مشورے کر رہے تھے، تو یہ ان کے قبیلے کے بارے میں آیا ہے، کن کا، یہ اس کے بارے میں؟ بالکل آپ ٹھیک فرما رہی ہیں کہ اگر ہم اس آیت کو جس کانٹیکس میں بیان ہوئی ہے وہاں تو بالکل یہی ہے کہ وہ جب مل کے جا کے حضور کو یقین دلا رہے تھے کہ نہیں یہ یہودی کا قصور ہے، یہ بندہ تو صاف ستھرا ہے، لیکن یہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے، تو آج کے لیے بھی یہ بات بالکل برحق ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ واقعہ کو ریفر کر کے اور بتایا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر جزاک اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ چور کا نہیں صرف بلکہ پورے قبیلے کا ذکر کر دیا اس میں نا، اور جو وکیل بن کے آئے تھے اس کی اچھا طرف میں سے۔ آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، اب بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ سارے کے سارے جو ہیں کافر ہیں۔ آج آپ کی عدالتوں میں کون سا میڈم مجھے بتائیں کون سا قانون چل رہا ہے؟ قرآنی قانون چل رہا ہے؟ جلدی سر بتائیں نا۔ طاغوتی چل رہا ہے، کافروں کا طاغوتی۔ تابوتی ایک منٹ، قانون۔ تو پھر ہم کون ہیں اس آیت کی روح سے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ ہم فَأُولَٰئِكَ سب هُمُ منافق، سارے ہم کے سب سارے کافر ہیں۔ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ آیت کا لفظ میں غور کیجیے۔ قرآن تو ہمیں جو چیزیں بتا رہا ہے ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔
اچھا، یہ تھی آیت. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت 109 میں، 108 ہو گئی. ہاں، وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ چاہے وہ اس کے قبیلے والے ہوں، وہ بدبخت خود ہو جس نے چوری کی ہے، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ علم محیط ہے، وہ سب جانتا ہے. اور قیامت کے دن جب جائیں گے سب ان کو لگ پتہ جائے گا. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں، کاش میں اور قرآن جب اس باریک بینی سے پڑھیں گے، یقین مانے گناہ کا خیال بھی ہمیں آئے گا تو ہم کانپ جائیں گے. نہیں 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 نہیں، یہ تو مجھے جہنم میں لے جائے گا. میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی سر جی الحمدللہ. صحیح. اچھا، اب سنیں آیت 109. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ تم لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کیا، اس کے قبیلے کے وقت اس وقت اور آج مسلمانوں کو. فَمَن يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ کے بارے میں، اللہ ان کے بارے میں کون جھگڑا کرے گا اللہ کے سامنے؟ ذرا نوٹ فرمائیں. وہ تو علیم بذات صدور ہے. تو آج تم اس کے جھگڑا کر رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہی نہ آتی تو غالباً آپ کے حق میں فیصلہ بھی کر دیتے، لیکن قیامت کے دن اس سے کیسے بچو گے؟ بڑی بات ہے، زبردست. سوچیں، ذرا غور کریں. ام من یکون علیہم وکیلا، کون ہوگا جو وہاں اس کا وکیل بنے گا؟ یہاں تو کر رہے ہو تم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گروپ لے کے جا رہے ہو. اب سنیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں مفہوم اس کا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے، اس میں ایک فریق زیادہ چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنی بات بہتر طور پر پیش کرتا ہے اور میرے ہاں سے اپنے حق میں غلط فیصلہ لے جاتا ہے. فرض کیجئے کسی زمین کے ٹکڑے کے بارے میں وہ کوئی تنازع ہوتا ہے اور ایک شخص غلط طور پر بات ثابت کر کے اپنے حق میں فیصلہ لیتا ہے، لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے. کیا معلوم ہونا چاہیے؟ کہ اس طرح وہ زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ جہنم کا ٹکڑا لے گیا ہے. یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں شہادتوں کے اعتبار سے کرتے ہیں. حضور کے لیے اللہ کی طرف سے ہر وقت اور ہر معاملے پر تو وہی نازل نہیں ہوتی. جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ کو متنبع فرما دیتا ہے. اس لیے آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی کہ اگر کچھ لوگ اس دنیا میں جھوٹ، فریب اور غلط فیصلے کے ذریعے کوئی مفاد حاصل کر بھی لیتے ہیں تو انہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انہیں پیش ہونا ہے، جہاں جھوٹ اور غلط بیانی سے کام نہیں چلے گا. وہاں ان کے لیے حق میں اللہ سے کون لڑے گا. یہ تھی آیت 109. اور اب آپ مجھے بتائیں کہ قرآن نے ان آیات میں کس قدر کلیئرلی بتا دیا، اور ہم ہیں کہ اپنے ایمان کے خلاف نافرمانیاں بھی اللہ کی کر رہے ہیں اور پھر یہ بھی امید کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے وہاں سفارش بھی کریں گے. 1000 دفعہ سوچئے، پلیز اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان آیات کو پڑھ کے سمجھ کے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مین یہ وارننگ ہے سر. آمین آمین ثم آمین. ایک مومنٹ تھا کہ جو وکالت کا پیشہ ہے اس میں اگر وکیل جانتے بوجھتے پتا بھی ہے کہ اس نے غلطی کی ہے اور پھر بھی اس کو کور کر کے اور پیش کرتا ہے مقدمہ، تو ان کے لیے بھی ایک اس میں وہ ہے تنبیہ. وہ اپنے دین کے خلاف، اپنے ایمان کے خلاف کام کر رہے ہیں. قیامت کے دن ان کی طرف اللہ تعالیٰ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، سیدھا جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ انہوں نے پوری زندگی اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اس قانون پہ، وہ تو ہم سب بھی جواب دہ ہوں گے کہ آپ کے ملک میں مسلمان کی تعداد اتنی زیادہ، نام اسلام کے نام پر ملک بنا تو اسلام کیوں نہیں نافذ تھا؟ غیر اللہ کا قانون کیوں نہیں؟ تو اس کا وکیل، اس کا منشی، وہ جج جو اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، سارے کے سارے اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے. محمد صاحب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن کو کما حق پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ آمین یا دنیا امتحان ہے. اس امتحان میں کامیابی اسی شخص کی ہے جو اس قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا. جب قرآن کے حقوق آئیں گے تو انشاءاللہ بات آپ کے سامنے کھول کے میں پیش کروں گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. آمین. اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے جیسے سر آپ سمجھاتے ہیں. دیکھیں کتنی وارننگ اور کتنی جو ہے نا چیزیں انہی آیتوں میں آئی ہیں. اگر ہم لوگ پھر بھی عمل نہیں کریں گے تو ہم لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ یہی جو اللہ پاک نے بتایا، جہنم ہم لوگوں کے لیے تیار ہے. سر جی ایک بات کرنی ہے. سر جی جی ہم سب کو چاہیے کہ قرآن کے ساتھ زیادہ اپنا وقت گزاریں اور معاملات اپنے کم کر دیں. دنیا کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پیچھے رکھ کے تو زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور آگے ضرور پہنچائیں تاکہ اپنے عمل میں بھی تبدیلی آئے. عبداللہ یہ ہمارا فرض ہے. جو آپ فرما رہی ہیں نا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اگر یہ نہ کیا نا تو ساری زندگی کی تگ و دوس جو ہے وہ ہمیں پچھتائیں گے. سورۃ تکاثر پڑھ لیں اور آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ نے غفلت میں وقت گزارا اور لب گور جب پہنچ گیا اسی غفلت میں نہ قرآن پڑھا نہ سمجھا نہ اس مطابق عمل کیا. پچھتائے گا لیکن کچھ ہوگا نہیں. جزاک اللہ. بہت عمدہ بات. سب لوگ اس بات کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. آمین ثم آمین. اللہ پاک سب کو توفیق دے سر، اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا اور عبداللہ نے. اللہ پاک کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو دین کے راستے پہ چلنے اور اس قرآن کی عظمت کو جاننے کی توفیق دے اور ہم لوگوں کے اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح قرآن سے جوڑی رکھے اور سنت سے جوڑی رکھے. پروردگار ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول کر لے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے. ہم لوگوں سے کوئی بھی غلطی ہوتی ہے پڑھنے میں سننے میں معاف کر دے پروردگار. اس کی ذات بہت بلند ہے. اور جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ، صحت والی تندرستی والی زندگی دے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے پروردگار. آمین اور ثم ہم آمین. لوگوں کو معاف کر دے بس پروردگار. آمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہاں بھائی.